ناظرین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، قد حضرکم شہر عظیم فیہ لیلہ خیر من الف شہر۔ فرمایا لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ غور سے سنیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ فرمایا جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اللہ ہمیں اس رات کی خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اور آگے فرمایا اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہنے والا در حقیقت وہی محروم ہے۔ اگر کسی نے محروم کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیں جس کی زندگی میں رمضان آئے، لیلۃ القدر کی مبارک رات آئے اور وہ اس کی خیر و برکات کو حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح ایک اور اہم اور ضروری بات، اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس رات میں دوسری دعاؤں کے ساتھ، دوسری عبادات کے ساتھ کون سی خاص دعا اللہ سے مانگنی ہے؟ احادیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، عائشہ قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام غور فرمائیں، جسے اللہ سے معافی مل جائے، جسے اللہ معاف کر دے، اسے اور کیا چاہیے؟ ہماری ساری پریشانیاں، ہمارے سارے دکھ، ہماری ساری تکلیفیں کس وجہ سے ہیں؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے تو پھر کوئی پریشانی باقی رہے گی کیا؟ کوئی غم، کوئی دکھ، پریشانی باقی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ عظمت والی رات، یہ شب قدر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں کیسے آئی؟ احادیث میں آتا ہے، جسے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجاہد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور سابقہ امت اور ان کی عبادات کا ذکر ہو رہا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، بنی اسرائیل میں 4 ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مسلسل 80 سال تک جہاد کیا۔ یہ بات سن کر صحابہ کچھ غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں؟ ہم یہ عظیم الشان اعمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہماری تو عمریں بھی 80 سال تک نہیں پہنچ پاتی۔ چنانچہ ابھی یہ مبارک مجلس اپنے اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ جبریل امی اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور یہ خوشخبری سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے حبیب، میں جانتا ہوں میں نے آپ کی امت کو بہت تھوڑا وقت دیا ہے، لیکن ہم ایک رات ایسی دے رہے ہیں، یعنی لیلۃ القدر۔ اپنی امت سے کہیں ایک رات مجھ سے بات کر لیں، میں 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر لکھ دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں تمہیں ملے گی، بس تھوڑی سی ہمت کرنا، کیونکہ رات طاق راتوں میں آتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 میں ملے گی۔ تھوڑی سی محنت کر لو، 5 راتیں جاگ کے گزار لو، اللہ کے فضل و کرم سے 30,000 راتوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی لیلۃ القدر کی خیر و برکات، اس کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے 4 کام چھوڑنے پڑیں گے۔ 4 افراد ایسے ہیں جو اس رات کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ کون کون ہیں وہ بد نصیب؟ فرمایا، مدمن الخمر، شراب کا رسیا جو شراب کو نہیں چھوڑتا، العاق الوالدین، والدین کا نافرمان، قاطع الرحم، جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے، اور چوتھا مشاہن، دل میں بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا لوگوں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو مخاطب کر کے فرمایا، انس
تجھے اپنی عظیم الشان سنت نہ بتلاؤں؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے انس، اپنے دل کو تمام لوگوں کے بغض سے، نفرت سے صاف کر دے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں، بے شمار، جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ داڑھی آپ کی سنت ہے، ٹوپی آپ کی سنت ہے، کھانا کھانے کا انداز آپ کی سنت ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ آپ کی سنت ہے۔ فرمایا یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے، لوگوں کی نفرت سے پاک کر دے، اس کے بدلے میں جو بھی یہ عمل کرے گا اسے عزت ملے گی۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں جن کی ہر بات شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں راحت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی رضا حاصل کر کے جنت میں اپنی بکنگ کروا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلو